مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سامعین کرام، آج کا موضوع تکبر کیا ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا فرمایا ہے وہ ایک عظیم الشان مقصد کے لیے ہے، اور وہ مقصد خود ملاقات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے انسان اپنے آپ کو اس دنیا میں اپنے عمل سے قابل بنا لے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کا راز اس میں رکھ دیا ہے کہ وہ تکبر نہ اختیار کرے۔ تکبر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں اپنی رائے کو اہمیت دینا اور اس کو فوقیت دینا، یہ تکبر کہلاتا ہے۔ یعنی آپ اپنی رائے کو بڑا سمجھتے ہیں، آپ اپنی رائے کو اہم سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں یہ حقیقی تکبر ہے۔ یہی تکبر جو ہے شیطان کو لے ڈوبا اور وہ ذلیل اور خوار ہو گیا اور اعلیٰ مجلسوں سے باہر نکالا گیا۔ ضرورت اس بات کی ہے سامعین کرام کہ ہم تکبر کی حقیقت کو سمجھیں۔ اصل میں ہم نے دین میں ہر چیز کا معنی جو ہے وہ محدود ہے یا غلط ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر چیز کی حقیقت کو ہم سمجھیں، ہر معنی کو واضح طور پہ جان لیں کہ کیا معنی ہے۔ تکبر کا معنی میں نے آپ کو بتایا کہ تکبر یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں آپ اپنی رائے کو اہمیت دیں اور اس کو فوقیت دیں، یہ تکبر ہے۔ اسلام ہمیں ہدایت کرتا ہے، یعنی اسلام کی ہدایت یہ ہے کہ ہم تکبر کی بجائے عاجزی کا رویہ اختیار کر لیں۔ تکبر کا متضاد جو ہے وہ عاجزی ہے، جھک جانا، یعنی اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا لینا۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کا راز اس میں رکھ دیا ہے کہ یہ اپنا سر جھکا دے اللہ کے حکم کے سامنے۔ اور ایک آیت میں بھی یہ مضمون بالکل واضح ہے کہ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے اور یہ اس میں مخلص بھی ہے، اس کے لیے اجر ہے اور نہ کوئی خوف ہوگا اس پہ، نہ کوئی غم ہوگا۔ تو کیا مطلب؟ من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا سر جھکا دیا ہے اللہ کے سامنے، یعنی اللہ کے حکم کے سامنے۔ تو عاجزی جو ہے اس میں انسان کو اس کی معراج حاصل ہوتی ہے اگر یہ عاجزی کا رویہ اختیار کر لے۔ ظاہر ہے سامعین اکرام، انسان کے پاس ایک دل ہے، ایک نفس ہے جس کی اپنی خواہشات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کو اس میں پنہا کر دیا ہے کہ یہ خواہشات نفسانی کے سامنے سر نہ جھکائے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت آتی ہے انسان کو، اس کے سامنے سر جھکا دے۔ اگر کسی نے ہدایت خداوندی کے سامنے اپنی رائے کو اہمیت دی یا اس کو فوقیت دی، یہ شخص جو ہے یہ متکبر ہے، یہ شخص جو ہے یہ بہت بڑے نقصان سے دوچار ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ خسرت دنیا والآخرہ، اس کا دنیا کی بھی نقصان ہے اور آخرت کا بھی نقصان ہے۔ بہرحال اسلام نام ہے سر جھکانے کا، اسلم، اذ قال لہ ربہ اسلم۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے کہا کہ تم سر جھکا دو تو اس نے کہا اسلمت لرب العالمین، کہ میں نے رب العالمین کے سامنے سر جھکا دیا ہے۔ بہرحال مناسب یہ ہے کہ ہم رب تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں اور رب تعالیٰ کی مرضی سے زندگی گزاریں،
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم